وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات بآواز بلند محمد وآلہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیو دوستوں سادات و مومنین پہلے میری دلی دعا ہے کہ مالک حقیقی آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا بانیان فرش ازا کا یہ صف ماتم بچھانا علماء و ذاکرین کی پڑھائی زن و مرد کا چل کے آنا خرچ اخراجات لنگر و نیاز مالک اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے مالک آج کی رات کا صدقہ کسی عزادار کو کسی ماتمدار کو کسی پردادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اور آپ کی اور میری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بلا فاصل کے ماننے والے ہو یہ فاصلہ اچھا نہیں لگتا میں نے دیواروں سے تو خطاب کرنا نہیں عوانوں نے بہت زیادتی یہ کی ہے کہ سارے عوان اکٹھے کر دی بانی عوان پڑھن والے عوان تے سنن والے عوان عوان نہ بنو عزادار بنو اگے آؤ اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ کیمرے کے پیچھے بھی کوئی آپ نظر آ رہے ہیں جن کی مجبوری ہے وہ تو بیٹھے رہیں آ جائیں یار یا علی اچھا جو بندہ علی کو ولی مانتا ہے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں ان کی کریے لفظ عوان نال لگ گیا ہے نا جی اللہ انہاں دے اتے رام کرے تے عوانا ایڈی مہربانی کیتی ہے بھئی سب تو پہلا آن والے نو سب تے آخر تے رکھی تسی عوانو تہاڈی مرضی تہاڈا دل کرے اون جی آن والے نال تعاون کرو ہن تہاڈا جی بسم اللہ جی بسم اللہ یہ سان پتہ ہوندا نا بھئی عوانا ساڈے نال اے کرنی اسی پچھلیاں پڑھ کے ہوندے
بزرگوں، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. جیسے آپ کا جی چاہے ویسے آپ سنیں، لیکن یہ ہے کہ جو سنیں اس کان سے سنیں اور اس سے نکال دیں، ایسا نہ. سن کے اپنی لوح دل پہ لکھیں، لوح دل پہ لکھ کے پھر ذہن کے ہتھوڑے سے اسے ٹھونکیں، پھر دل کی گہرائی سے اسے تصدیق کر کے دیکھیں اس نے کہا کیا ہے، میں نے سنا کیا. اور پھر میں لے کے کیا جا رہا ہوں. ایک تو یہ تقسیم ہم میں یہ جو بڑی غلط ہو گئی ہے جی، یہاں صرف علماء نے پڑھنا ہے، صرف انہوں نے جانا ہے جو مولوی سنتا ہے. پھر یہ ذاکرین کی محفل ہے، وہاں ذاکرین کو سننے والے جائیں گے. اللہ نہ ذاکرین کا خالی خالق ہے، نہ مولویوں کا خالی خالق ہے. اللہ اس کا بھی خالق ہے جو اللہ کو اللہ نہیں کہتے. توجہ ہے. مقدر اپنا جو کوئی لینے آیا ہے وہ لے کے جائے گا، جو کوئی ظرف لے کے آیا ہے اسی حساب سے لے کے جائے گا جتنا اللہ نے اسے ظرف عطا کیا ہے. بڑی دیر سے مجلس شروع ہے اور آپ اتنا عالمانہ اور فاضلانہ خطاب سن چکے ہیں. میں نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی ذاکر ہوں، بلکہ ثنا خانہ نے محمد و آل محمد کے در کا ایک ادنا سا بھکاری ہوں. جو کچھ اساتذہ کرام کی نالین اقدس کو صاف کر کے اور کریمہ اہل بیت معصومہ کم بی بی کی جاروب کشی کر کے حاصل کیا ہے، بزرگوں کو سبق، نوجوانوں کو نصیحت، اور اس آنے والی نسل کو قرآن و اہل بیت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا ایک گلدستہ پیش کرتا ہوں. مجھے اپنا بچہ اور بھائی سمجھ کے سماعت فرمائیے گا. ہے توجہ؟ ولایت آپ سن رہے تھے، قبلہ کی توقیر ہی اتنی بلند ہے کہ جس کا نام توقیر ہو وہ کتنی توقیر کا مالک ہوگا. میری عظمت اسی میں ہے کہ آپ عظمت اہل بیت کو سمجھ کے، سن کے، پرکھ کے ان کی سیرت پہ عمل کریں. سورہ بقرہ ہے قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ. اور اس کی آیت نمبر 124 ہے. مالک ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اے حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے اللہ نے تیرے دادا ابراہیم کی آزمائش کی. جب تیرے دادا ابراہیم کو اللہ نے آزمایا. برادران، یاد اس سے کروایا جاتا ہے جو دیکھ رہا ہو، جو موجود ہو. یہ روایت نہیں، آیت ہے. اور آیت بھی اس کتاب کی کہ جس کے ٹائٹل پیج پہ اس نے لکھ کے بھیج دیا لا ریب فی، کہ اس کتاب میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں. میرا اللہ ظاہری طور پہ تو مکہ میں آ رہا ہے میرا رسول، اور یہ حضرت ابراہیم کے وقت کی یاد کروا رہا ہے. تو آواز قدرت آئی، دھوکے کی منڈی میں آ کے حرام کی موت نہ مار. میں نے یاد اس لیے کروایا ہے کہ جس شخصیت کے لیے میں نے ابراہیم کو بھیجا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، جس شخصیت کے لیے میں نے کائنات کو بنایا ہے اس کو نہ یاد کرواؤں تو کسے یاد کرواؤں؟ نہیں 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 نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں. آپ تھوڑا تھوڑا سفر ذہنی میرے ساتھ کیجیے. یا اللہ تو نے، ہاں ہاں مالک کیسے؟ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت
کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا معدن تھا، میں ایک چھپا ہوا راز تھا. مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں معبود بنوں، کوئی عابد بنے، میں مسجود بنوں، کوئی ساجد بنے، میں خالق بنوں، کوئی مخلوق بنے، میں معبود بنوں، کوئی عابد بنے، میں الہ العالمین بنوں، کوئی رحمت للعالمین. فخلق تو خلق، میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. یا اللہ وہ کون سی مخلوق تھی؟ پیغمبر فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میں محمد مصطفیٰ کا نور خلق کیا. یا رسول اللہ آپ اکیلے تھے؟ کہا نہیں، انا و علی من نور واحد، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. یا رسول اللہ آپ دونوں بھائی تھے؟ نہیں، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. آپ تینوں تھے؟ نہیں، الحسن والحسین ریحانتیا، حسنین میری خوشبو ہیں. آپ 5 تھے؟ کہا نہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. آواز قدرت دھوکے کی منڈی میں آ کے حرام کی موت نہ مار. خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے پہلے میں اللہ نے 5 12 14 کو خلق کیا، پھر تیرا دادا ابراہیم دنیا میں. اس رسول کو یاد کروا رہا ہے. یاد کر اس وقت کو جب تیرے اللہ نے تیرے دادا ابراہیم کی آزمائش کی بے کلمات، چند کلموں سے. اب مفسرین نے جو کلمے لکھے ہیں، کسی نے لکھے جی بغل کے بال تھے، ناخن کا کاٹنا تھا، داڑھی کے بال تراشنے تھے. بھئی داڑھی کے بال کاٹنے سے، بغل کے بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے اللہ امامت نہیں دیتا. توجہ چاہتا ہوں. پھر یہ کون سے کلمات تھے؟ یہ وہی کلمات تھے جن کلمات کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ، بس کامیاب پایا تیرے دادا کو اس امتحان میں. جب امتحان میں کامیاب پایا تو پھر کہا انی جاعلک للناس اماما، تیری اس کامیابی پہ میں تجھے امامت کلی نہیں عطا کرتا، امام کل نہیں بناتا، امام جز بناتا ہوں، صرف لوگوں کا امام بناتا ہوں. پتہ نہیں آپ کہاں ہیں؟ مجمع میرے ساتھ ہے. للناس اماما، صرف لوگوں کا امام بناتا ہوں. قال ومن ذریتی، میرا اللہ اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں رکھنا. قال لا ینال عہد الظالمین، کہا میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. بھئی ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ مشرک سب سے بڑا ظالم ہے. قرآن بتا رہا ہے جس نے ایک دن بھی بت پوجا ہو، جس نے ایک دن بھی شرک کیا ہو، وہ امام نہیں بن سکتا. یہ عہدہ امامت مشرک تک نہیں پہنچ سکتا، کافر تک نہیں پہنچ سکتا، منافق تک نہیں پہنچ سکتا. یہ عہدہ کس تک پہنچے گا؟ جو اس اہل ہوگا. میرا اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ آواز قدرت آئی کہ یہ جو عہدہ امامت ہے نا، یہ کسی فرد واحد کی ضرورت کا نام نہیں، کسی فرقہ وحدہ کی ضرورت کا نام نہیں. عہدہ امامت ضرورت اسلام ہے، ضرورت دین ہے. اسلام کی ضرورت کا نام ہے امام، اسلام کی ضرورت کا نام ہے امامت. اور اگر لوگ امامت کا تعارف سمجھ جاتے تو اللہ جہنم نہ بناتا.
کیوں لوجتم الناس علی حب علی لما خلقت النار، اگر سارے بندے محبت علی پہ جمع ہو جاتے میں اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حیدری، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ چلو مجھے آج آپ کے نعرہ بتا رہا ہے کہ ان کے زبانوں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بول سکتے ہیں، ویسے یہ اوان ہیں۔ توجہ ہے؟ جی 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 جی، بسم اللہ بسم اللہ، جن سے جنس ٹکرائے زخم کسے ہو۔ توجہ ہے؟ جی بسم اللہ بسم اللہ، بھی یہی بندہ جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ عہدہ امامت ابھی آپ قبلہ سے سن رہے تھے کہ ولایت نظام الہیہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو قیامت تک سلسلہ نبوت کو ختم ہی نہ کرتا، اسی سلسلہ نبوت کو جاری رکھتا جو اللہ 1.25 لاکھ بنا سکتا ہے، جو اللہ غدیر تک رسول کو لا سکتا ہے، وہ قیامت تک نہیں لے جا سکتا۔ نہیں، اللہ بتا یہ رہا ہے چونکہ دین کے شعبے 3 ہیں، دین بنانا، دین پہنچانا، دین بچانا۔ بنانے والا میں اللہ ہوں، پہنچانے والا 1.25 لاکھ ہے، بچانے والے 12 ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پانی میرا مجھے دے دیجیے۔ حیدری، بلند ہماری درس کا کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، منافقوں کی موت ہے، کربلا کربلا، عاشقوں کی زندگی، کربلا کربلا۔ نعرہ حق۔ حیدری، ہاں، عہدہ امامت ضرورت اسلام ہے۔ چلیں قبلہ والی بات سے بات کو متصل کرتا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ بلغ، پہنچا، صرف پہنچانا نہیں اور کوئی کام بھی کرنا ہے، صرف رسالت پہنچانی نہیں، کوئی کام بھی کرنا ہے۔ اور فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتا، پھر میری رسالت پہنچی نہیں۔ علی سے لے کے 12 تک کی امامت کی پہچان جس نے نہیں کی، نماز روزہ تو بجائے خود، ان تک تو ابھی تک رسالت نہیں پہنچی۔ ان تک تو یا پہنچی نہیں یا انہوں نے قبول نہیں کی۔ پہنچی نہیں تب یہ مجرم کہ 1.25 لاکھ پہنچانے والے تھے، اگر قبول نہیں کی تب مجرم۔ اور پھر عہدہ امامت صرف ضرورت دنیا نہیں بلکہ قبر میں بھی، حشر میں بھی امامت کی ضرورت ہے۔ اگر نہ ہوتی، آیت پڑھ رہا ہوں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ معاشر کے دن ہر بندے کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ماں کے ساتھ نہیں۔ اور ماں کے ساتھ معصوم سے کسی نے پوچھا، مولا یہ ماں والا جو عقیدہ ہے، مولا فرماتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا جس کی ماں کا تو پتہ ہے، باپ کا۔ جس کو یہ تو پتہ ہے کہ ظرف اس سے آیا ہے، مگر قسمت اپنی اپنی۔ امام کو چھوڑ کے بندوں نے صرف بندوں کو اپنا امام نہیں بنایا بلکہ جانوروں کی بیعت کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہیں تو۔ عہدہ امامت کو چھوڑ کے بندے اتنے ذلیل ہوئے ہیں کہ علی کے مقابلے میں جانوروں کو، عمرو بن حریث ہے بھی صحابی رسول،
پہلی خلافت بھی گزار چکا ہے، دوسری کا زمانہ بھی گزار چکا ہے، تیسری کا زمانہ بھی گزار چکا ہے۔ جب آیا امیر کائنات کا موقع، امیر کائنات نے انہیں خطاب کیا کہ یہ جمعہ مسجد کوفہ میں آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے۔ اسبغ ابن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ یہ عمرو ابن حریث اپنے 7 ساتھیوں سمیت ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ہم اتوار کو چلے، یہ ہم سے علیحدہ ہو کے جنگل کی طرف چلا گیا، اپنے 7 ساتھیوں کو لے کے جنگل میں گیا، وہاں شکار کر کے وہاں تکے بوٹی بنا کے کھا رہے تھے کہ سامنے سے سوسمار نکلتی تھی۔ سوسمار جان دے ہو؟ گو، جڑا گو بھی نہیں سمجھتا، اللہ دا رزق نہ حرام کرے۔ توجہ، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، جو گو کو نہیں سمجھتے، گو نواز گو تو سمجھتے ہو نا۔ ہاں اب تو عمران ہے یا مروان ہے مجھے یہ نہیں پتا، گو تو آپ جانتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ گو سامنے سے نکلی، توجہ، عارف امام بنو، ہے بھی صحابی، رسول کے پیچھے نماز پڑھتا رہا ہے، حج بھی رسول کے ساتھ کیا، 4 خلیفوں کا زمانہ بھی گزار چکا ہے، 4تھے خلیفے کے زمانے میں آیا، سامنے سے گو گزری، کہتا ہے آج سے ہمارا امیر المومنین یہ ہے، اپنی ادا کی ہوئی ہر بات کا ضامن ہوں، تفسیر نور و ثقلین سے پڑھ رہا ہوں، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں کتاب دیکھ لینا۔ اول تو یہ بدبخت کسی سے پکڑی نہیں جاتی، خدا جانے انہوں نے کیسے پکڑ لی، پکڑ کے اس کے کنٹے ہوتے ہیں جسم پہ، اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا، توجہ، اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا، کہا آج کے بعد امیر المومنین ہمارا یہ ہے، ہم اس کی بیعت کرتے ہیں، ہم اس کی بیعت کرتے ہیں، ہم اس کی بیعت کرتے ہیں، ہم اس کی بیعت کرتے ہیں۔ یہی یہاں سے چلا، امیر کائنات مسجد کوفہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے، یا یہ دروازے پہ پہنچے، امیر کائنات خطبہ روک کے کہتے ہیں تم میں سے 8 بندے وہ ہیں جو قیامت کے دن گو کے نام سے پکارے جائیں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے، تم میں سے 8 بندے وہ ہیں جو قیامت کے دن گو کے نام سے پکارے جائیں گے، جانتا بھی ہوں کس کے ہیں، کس کے نام سے منسوب ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، لیکن چونکہ مجھے پیغمبر نے منع کیا ہے کہ راز رکھنا، یہ مقدر اپنا، اور اتنی ضروری ہے امامت کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ، جو امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، جہالت نہیں، جاہلیت۔ اوئے ہوئے ہوئے، آوانا تو اڈاپڑا مقدر ہے، ہاں شریک کا جڑا نا جو پیڑا ہوں ہے، ٹھیک ہے، عظمت کو عوان نہ سمجھو، ذکر آل محمد سنو۔ ایڈی توجہ جو میں نے یہ نہ پتا ہوئے کہ میں نے سورہ یاسین پڑھنی پہ گئی، اینا کو بولو کوئی ہوں ہاں کوئی مرے کوئی جیویں نال تو جی بسم اللہ ذاکران سن کے ایسی بھی ہو نا جو یہ ادھر آئے ہیں، توجہ ہے۔ اگر امامت اتنی ضرورت نہ ہوتی، اللہ محشر میں امام کے ساتھ اور قبر میں بھی امامت کی ضرورت اتنی سخت ہے۔ بہت بڑے مفسر جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے المیزان، آگا یہ طبائی فریقین میں اتنی بڑی تفسیر کسی نے نہیں لکھی۔ ان کے استاد آغا قاضی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، میں اردو سے نہیں میں عربی سے پڑھ رہا ہوں، آپ کی اس اردو زبان میں اسی لاہور سے برزخ چند قدم پہ منہاج الصالحین والوں نے چھاپی ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ جیب والا واقعہ یا بابا نے یہ کہا تھا، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، توجہ ہے۔ میرے مخاطب صرف آپ باٹا پور لاہور والے نہیں، دنیا کا ہر غیرت مند انسان ہے کہ میں کہاں ہوں، اسے سوچنا پڑے گا، اسے سوچنا پڑے گا۔
مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے بھیجنے والے نے بھیجا کیوں ہے؟ مجھے کرنا کیا تھا؟ میں کر کیا رہا ہوں؟ مجھے جانا کہاں ہے؟ مجھے جانا کہاں ہے؟ تھوڑا سا سوچ. کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. اللہ نے ہر بندے کو فطرت اسلام پہ بھیجا ہے. میرا اللہ ہر بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں, ہر بندے نے محمد رسول اللہ پڑھا نہیں, ہر بندے نے علی ولی اللہ پڑھا نہیں. تو ہر بندے کے فطرت اسلام کہا میں نے تو انہیں پاک بھیجا تھا, میں نے تو انہیں فطرت اسلام پہ بھیجا تھا. وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ, اور یہاں رہنے کے لیے انہیں دین اسلام یہ تھا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, آخرت میں بغیر اسلام کے دین قبول نہیں کیا جائے گا. بندہ آیا اسلام پہ, رہنا اسلام پہ, جانا اسلام پہ. آپ پوچھ قرآن سے اہل اسلام سے اسلام لوں یا صاحبان اسلام سے اسلام لوں؟ مجھے اسلام لینا کون سی دکان سے ہے؟ مجھے وہ نظیر یاد آ رہا ہے ملتانی, اقرار کر کے کھم پہ زمانے بدل گئی, بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی, دیندار دین فروش بنے بیٹھے ہیں. نظیر اسلام تو وہی ہے, دکانیں بدل. انہیں کون سی دکان سے اسلام لینا ہے؟ توجہ ہے, توجہ ہے. لے تو بھی زد کر رہا مانا تے میں تیری اس زد دی وجہ تو ایک حدیث او سنا دیا تن, شاید کہ میں نہیں سناتا, لیکن تیری زد کی وجہ سے, تیرے نہ بولنے والے کی زد کی وجہ سے مجھے اور محنت کرنی پڑے گی. اور اس لیے کرنی پڑے گی عوان یہ نہ کہے کہ صبح سے بٹھایا ہے شام تک بیٹھا رہتے وان بٹتا گیا. توجہ ہے, مجھے سنا چکے ہیں یہ ساری داستانیں. ہاں ہاں, پر ایک گارنے تے انہاں ہار مننی ہے نا, یہ تسی منو گے یا میں مناں گا. توجہ ہے, پر زید نال نہیں. توجہ ہے, زید نال نہیں. اسلام کس دکان سے لینا ہے؟ آؤں اس بات کو میں بعد میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں. قبر میں بھی امامت کی ضرورت ہے. آغا قاضی یہ لکھ رہے ہیں, نجف اشرف میں ایک عورت مر گئی قبلہ, دشمن اہل بیت تھی, مر نجف میں گئی. جب مر گئی اس کی ایک بیٹی تھی جو 12-14 سال کی تھی. ماں کی محبت میں اتنی اداس ہو گئی, جنازے کو نہیں جانے دے رہی, پکڑ کے کھڑی ہے, ماں کے ساتھ میں بھی جاؤں گی. توجہ ہے, ماں کے ساتھ میں بھی جاؤں گی. بڑی تگ و دو کے بعد بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو یار اسے قبر میں ساتھ دفن کرو, لیکن قبر میں اتنا سوراخ رکھو کہ ہوا آتی جاتی رہے, صبح اسے نکال لیں گے. توجہ ہے, امام اور امامت تیرا کوئی سور کو نہیں, تو ٹینی چین میں ٹینی سندا رہے ہیں. نہ کسی نو یہ گلاں آن, نہ کوئی کروں بیکار ہوئے. تاڑا قصور نہیں. جدو میں مدرسے گیا سا میرے سارے عداد کے نان کے آنکھیں نے یتیم کھانے پہ چھڑے جے, ٹکر کوئی نہیں جے. توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے. ہاں ان اور آپ کے درمیان بس یہی فیصلہ ہے جی, جو کہیں نہ چل سکے اسے مدرسے میں, نہیں, جو کہیں نہ چل سکے وہ مدرسے میں آئے گا تو طالبان بنائے گا, دشمن اہل بیت بنائے گا. جو اچھے خاندان سے اٹھ کے آئے گا وہ باب العلم کو نہیں چھوڑے گا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, توجہ ہے, توجہ ہے. میں بھی حل چھاڑ کے نہیں آیا, دروازہ پہچان کے آیا ہوں. توجہ ہے. دفن کرنے کے ساتھ کہا کہ اس کے دروازے, اس کی قبر میں تھوڑا سا سوراخ رکھ دو. رکھا گیا سوراخ. صبح گئے, جا کے بچی کو نکال کے لائے.
کیا دیکھا؟ بچی کو باہر نکالا، سر کے بال سفید، 12 سال کی بچی تھی، چہرے پہ جھریاں جیسے 100 سالہ بوڑھی عورت ہوتی ہے۔ باہر نکال کے بٹھایا، کہا بیٹا تو 12 سال کی تھی، 14 سال کی تھی، یہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ میری ماں کو دفن کر کے گئے تو اس قبر میں 2 چہرے آ گئے، 2 شخص آ گئے، انہوں نے میری ماں سے سوال کیا من ربو کا؟ میری ماں نے جواب دیا اللہ جل جلالہ ربی۔ انہوں نے سوال کیا من دینوں کا؟ اس نے بتایا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس نے پوچھا من نبیوں کا؟ جب تیسرا سوال کیا نا من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ سرہانے سے ایک آواز آئی لستو بے امامہا، لستو بے امامہا، لستو بے امامہا، میں اس کا امام نہیں ہوں، میں اس کا امام نہیں ہوں، میں اس کا امام نہیں ہوں۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں اس کا امام نہیں ہوں۔ پھر ہوا کیا؟ وہی جو شرافت کا لبادہ پہن کے آئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایسے درے تھے جلتی ہوئی آگ میں، وہ درے بجھے ہوئے تھے، وہ درے میری ماں پہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیے کیونکہ یہ دشمن علی تھی۔ تو نہیں ہے امام بارگاہ میں، تو شیعہ سنی کے چکر میں آ گیا ہے۔ تو دیکھ، آیا تو اسلام پہ ہے، رہنا تجھے اسلام پہ ہے، جانا تجھے اسلام پہ ہے۔ اپنا گھر دے ٹول کون سا اسلام میرے گھر میں ہے؟ یہی بات کر رہے تھے آپ، یہی بات۔ اگر یہ اسلام جانتے تو کیوں کہتے یہ امامہ کو گالی نکالتے؟ یہ دین نہیں جانتے، یہ اسلام نہیں جانتے۔ اور رونے والی بات یہ ہے اتنی مہنگی دنیا میں کوئی تعلیم نہیں حاصل کر رہا یہ جتنی مہنگی جہالت حاصل کر رہی ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ پیسے دیکھے، آپ نے بھی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ہاں، امام علی ہو اور بندے کے گھر اتنا علم نہ ہو کہ اسے کوئی پہچان ہو سکے ماں کون ہے، بہن کون ہے، ماں کو بازار میں کیسے لے جانا ہے، مسجد میں کیسے لے جانا ہے، بارگاہ میں کیسے لے جانا ہے۔ یرید اللہ کا مصداق ہو، بندے کو وضو کا نہ پتا ہو۔ اللہ سورہ جمعہ قرآن میں نازل کرے، یہ کہے جمعہ ہے کہاں؟ اگر نہیں تھا تو اللہ نے سورہ جمعہ قرآن میں نازل کیوں کی؟ تو پتہ چلا تو صرف ہاں ہاں اور واہ واہ پہ لگا ہوا ہے۔ تو نے دین سیکھا کب ہے؟ تو نے دین سیکھا کب ہے؟ ہر کام سیکھتا ہے، مظلوم ہے تو تیرا دین، کہ تو دین سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قرآن گواہ ہے، اللہ نے کرائے کا مولوی کسی کے لیے نہیں رکھا۔ اللہ نے کہا ہے علم حاصل کر، رسول نے بتایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر سے آگے جو لحد ہے۔ اور تو کتنا خوش نصیب ہے، اس حدیث کا عملی اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو تیرے پاس ہے۔ ادھر سے تو نے سنا اشہد ان امیر المومنین، قبر میں تو سن رہا ہے اسمع فہم۔ یا رسول
توجہ ہے؟ تیرے علاوہ کون ہے؟ کوئی لائے ثبوت کہ اللہ والا علم جس کے پاس ہو. توجہ ہے؟ امامت کو پہچان. مانو امام کو، صرف مانو نہیں، پہچانو امام کو. صرف پہچانو نہیں، جانو امام کو، پہچانو فضائل امام کو، اور بات مانو امام کی. توجہ ہے؟ امام کعبے میں آیا، مسجد سے گیا. مرید کو ساری زندگی غسل کا پتہ بھی نہیں چلا، تیمم کا پتہ بھی نہیں چلا. اللہ اکبر. توجہ نہیں کی ہے؟ کوشش کر، اور کوئی جائے جہنم تو بے شک جائے، کیونکہ اس کا امام جہنم جا رہا ہے. وہ جماعت جہنم جائے، اس کا حق ہے. جس کا امام علی سے لے کے مہدی ہادی تک ہو، وہ جہنم چلا جائے، پھر تف ہے اس پہ. جس کے پاس سیدہ زہرا جیسی سفارش موجود ہو، وہ جہنم چلا جائے. ہے کوئی ٹائم تھوڑا سا؟ جی مجھے بتائیے، میں کلوز کروں، مصائب پڑھوں. جی آپ کا ادھار رہ گئی اگلا حصہ. دکھ ہے، درد ہے یہ. امام کعبے میں آ کے مسجد سے جا رہا ہے، اور جس کا تو ماتمی ہے، 10 منٹ ہے، میں چھوڑ رہا ہوں ساری بات. جس کا تو ماتمی ہے، اس کے لاشے پہ جب آخری وقت آئی، ابھی سن رہے تھے نا علامہ صاحب سے کہ مہر نبوت کا سوار تھا، آئی اس کے جنازے پہ. جنازہ کہوں، بہت سے دکھ ہیں جو اندر چھپے ہوئے ہیں. اور امیر کائنات سے بھی کسی نے پوچھا مولا کوئی دکھ؟ کہا 2 دکھ. کہا کون سا؟ کہا جتنا یہاں ہے نا، لینے والا کوئی نہیں. مولا لینے والا کوئی؟ ہاں ہے. دکھ یہ ہے، امین ملتا ہے تو ذہین نہیں ملتا. کہ میں اسے دوں، امین تو ہے لیکن ذہین نہیں ہے کہ میری بات کو یاد کر لے. اگر ذہین ملتا ہے تو پھر امین نہیں ملتا. وہاں میرے دشمن کے دربار میں جا کے کہہ دیتا کہ یہ کہہ رہے تھے میرے مولا، تیرا مولا دکھ لے کے گیا ہے. یہ مولا کے دکھ میں اضافہ نہ کر. جی بس چھوڑ رہا ہوں میں ممبر. آج یہ سبز قبا کا ماتم کر رہے ہو نا، عجیب مقدر ہے زہرا کا. 2 ہی تو اولادیں تھی، 2 ہی تو بیٹے تھے. ایک کے جنازے پہ تیر، ایک کا تیروں پہ جنازہ. اللہ اکبر، بسم اللہ. شہادت آخری بندہ پڑھے گا. صرف ایک جملہ. کوفہ والے تو بے وفا تھے، چلو مان لی تیری. یہ جو مدینہ میں تیر چلانے والے، یہ تو کوفی نہیں تھے. توجہ نہیں کیا آپ نے. یہ مدینہ میں نانے کے مائیت میں نواسے کو نہ دفنانے والے کوفی نہیں تھے، رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، رسول کے ساتھ حج کرنے والے تھے. ابھی سن رہے تھے علامہ صاحب سے کہ بس رسول کے گزرنے کے بعد اسی درواز پہ آگ لے کے آئے. مجھے نہیں پتا کہ رسول کے بعد رسول زادی پہ ستم کتنا ہوا. بس اتنا بتاتا ہوں، جب تک بابا زندہ تھا اٹھ کے تعظیم کرتا رہا. بس بابا کے جانے کے بعد بابا کی مسجد میں گئی. جب گئی تھی سر کے بال سیاہ تھے، کمر الف کی طرح سیدھی تھی. لوٹ
کے آئی, اپنی مسند پہ بیٹھنے لگی بیوی, پشت پہ 2 ہاتھ آ گئے, ضعیفہ اٹھنا, میری ماں کی مسند ہے. نہ اٹھنے والا ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے نا, پہچان جہاں پٹیاں باندھتی رہی. ساری زندگی پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا اور کہتی رہی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرن علیہ علیہ, بہت جلدی کر رہا ہوں. نہ اٹھنے والا ہاتھ. یہ تھی ماں. زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی, مگر زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چھوڑ رہا ہوں ساری بات. ماں ساری زندگی کہتی رہی سبت علیہ. نہیں پڑھ سکتا کہ بازار سے دربار تک کتنا سفر کیسے کر گئی. بے کفن چھوڑ کے گئی تھی اور آخری وصیت پوچھ رہی ہے. کٹی ہوئی گردن سے ایک ہی لفظ آیا, یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. اور بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا, تیری واجب قضا حسین تجھے قبول کرے گا. اور جسے اکبر کے کلیجے سے زیادہ, عباس کے بازوؤں سے زیادہ اللہ کا سجدہ عزیز ہے, وہ حسین تجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, 1-2 نہیں 36 بازاروں سے پھر آئی گئی علی کی بیٹی. اور یہی کہتی رہی مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے پانی نہیں چاہیے. حیا کرو, جس کا کلمہ پڑھتے اسی کی نواسی ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں سارا چھوڑ رہا ہوں ساری بات, بس اتنا پڑھتا ہوں. زیور اتر گئے, نشان نہ اترے. بسم اللہ, بسم اللہ. میں تو سبب بھی پیش کر سکتا ہوں, بسم اللہ. میں تو لفظ ہی پیش کر سکتا ہوں نا, میں تو تیرے رونے کے اسباب بھی پیدا کر سکتا ہوں. نشان اتر گئے, کڑیاں اتر گئیں, نشان نہ اترے. میری ماں اور بہنوں کے حصے کا جملہ ہے. باغیوں سے نمازی منوا کے یزید کے گھر یا حسین کا ماتم کر کے, جسے بے کفن چھوڑ کے گئی تھی نا, اسی کی مزار پہ آئی. ایک ہاتھ باقر کا رکھا, ایک ہاتھ سجاد کے رکھ کے کہتے حسین اپنی سنبھال, حسین اپنی سنبھال, تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی. میں تو جھولی خالی کر کے آئی ہوں. سجاد مولا کہتے ہیں 3 سے 4 دن میں رہا ہوں. پورے 4 دنوں میں کسی گھر سے کوئی دھواں نہیں اٹھا. میں جو وعدہ کر کے آیا تھا, تیری امانت مدینے میں, 2 منٹ سے مجھے دے دیں, مدینے میں تیری امانت زندہ پہنچاؤں گا. کہتا اگر میں 5واں دن رہتا تو شاید کہ زینب یہاں مر جاتی. 5ویں دن میں نے مدینے کا سفر شروع کیا. مدینے کے باہر جب پہنچے نا, میں نے خیام لگائے. پھپھی پوچھتی ہے سجاد یہ کون سا شہر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سجاد یہ کون سا شہر ہے. پھپھی من نانا کا مدینہ. بی بی نے ایک بین کیا, یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, او نانا کا مدینہ مجھے قبول نہ کرنا. حسین لے کے گئی تھی, اکبر لے کے گئی تھی. چھوڑ رہا ہوں ساری بات. اعلان ہوا, بشیر نے کہا مدینے کے وارث آ گئے. بچے نکلے, بوڑھے نکلے, مستورات نکلی, جناب حنفیہ بھی نکلے. پہلے تو پتہ ہی نہیں نا اجڑی ہے کون, اجڑی ہے کہاں. پھر جب پتہ چلا نا کہ یہ ہے دکھی زینب, آئے اور بہن کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا. بی بی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. جناب حنفیہ کہتے ہیں جانتا ہوں میں کنیز کا بیٹا ہوں نا, تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تو حسن, تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تو حسین. میں کنیز زادہ ہوں نا, تو زہرا زادی ہے, دل دکھے مجھے معاف کرنا. بی بی کہتی ہے بھیا بات دراصل یہ نہیں, دراصل بات یہ 9 بے کفن کربلا میں چھوڑ آئی ہوں. میرے سر کی حالت یہ ہے, یہ نہ ہو کہ مدینہ میں داخلے سے پہلے مجھے تیرا جنازہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. نہ پیکی حویلی میں گئی, نہ اپنے گھر گئی, سیدھی نانے کے مزار پہ آئی. وہ سوراخ شدہ چولا رکھا,
نانا کی مزار ہل گئی. کہا نانا تم مرد ہو کے برداشت نہیں کر رہا, میں خاتون ہو کے 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ہوں ظالم نما. بیٹا سفر کیسے؟ بابا کسی رات کو آ کے بتاؤں گی. حمزہ کی مزار پہ گئی, سفر کیسے؟ کہا خیریت سے. جس کے جنازے کو ابھی آپ نے کندھا دینا ہے اس کی مزار پہ گئی. بھیا نے پوچھا سفر کیسے؟ کہا خیریت سے. جب ماں کی مزار پہ آئی بولی نہیں, جیسے 6 مہینے کا بچہ ماں کی چھاتی سے لگتا ہے نا, ماں کی قبر کو گلے سے لگا کے دونوں ہاتھ ماں کی قبر میں ڈال کے ماں کی قبر میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے اماں ذرا قبر سے باہر آ, اماں ذرا قبر سے باہر آ, اماں ذرا قبر سے باہر آ. اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا, ساری زندگی تیرا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا. اماں میرا سر زخمی, اماں میری پشت زخمی, اماں میرے ہاتھ زخمی, اماں میں لاشیں اٹھاتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب. بچ نہ سکا یزید بھی خطبوں کے وار سے, بچ نہ سکا یزید بھی خطبوں کے وار سے, بیعت کو قتل کر ڈالا چادر کی دھار سے. بادب اور بامقصد عزاداری کے تحفظ اور فروغ میں اپنا مؤثر اور فعال کردار ادا کیجیے. دنیا کی جتنی ظالم طاقتیں ہیں, طاغوتی شیطانی طاقتیں ہیں, وہ کسی بحر المصائب سے خوف زدہ نہیں ہیں, کسی قاری القصائد ذاکر شیری بیاں سے خوف زدہ نہیں ہیں. اگر وہ خوف زدہ ہیں تو امام علماء حقہ سے خوف زدہ ہیں. علماء حقہ ہمارے سروں کا تاج ہے, علماء سو سے ہم بیزار ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں. تو پروردگار ہمیں علماء حقہ کی تعظیم ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں عزاداری کو سمجھنے اور اس کے عظیم مقصد پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بلا تاخیر ملتمس گزار ہوں حاجی جناب ملک محمد منشا صاحب سے کہ وہ ذرا تشریف لے آئیں. ملتمس گزار ہوں تشریف لے آئیں مختصر سی حاضری کے لیے. برعظمت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے, عزاداری کے تحفظ اور فروغ کے لیے, عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے, بیماروں کی صحت کاملہ واجلہ کے لیے, برعظمت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بلند تر صلوات. علامہ صاحب تو بعد میں نہیں پڑھتا, میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, صلوات باواز بلند پڑھو. تھوڑی چپ, میرا گلا بیٹھا, تھوڑی آواز بدا, صلوات پڑھو پھر بھی. یہ راز سیگا راز ویچے تے لطف سارا او نماز ویچے تے جے سجدہ کر کے سر نہیں اٹھایا میرے حسین نے, حسین اج بھی او نماز وچ. صلوات باواز بلند پڑھو. او جہان سارا پھر کے ڈٹھائے تے حسین تو ود او عظیم کوئی نہیں. میں ساری دنیا تے نظر ماری تے حسین تو ود کریم کوئی نہیں. تے خدا دا ایک ایک آئے او رسول تھک گیا
اے دین حق دا علاج کر کے حسین دسیا تے حسین تو ود حکیم کوئی نہیں ہے۔ ایک ربائی دو بعد مولا دی ربائی دے میں پڑھنا ہی ہاں۔ اوے آکے اس جہان فنا اندر تے کوئی نبی تے کوئی کونین بنیا تے دعویٰ رب نبوت دا کئی کر گئے نہیں کوئی فاطمہ دا نور العین بنیا تے جتوں دیئے رات درین بنیا تے ایک ہی گلوے کیوں نہیں حسنین بنیا کوئی دیوے 72 تے بڑے عظمت ایسے واسطے نہیں کوئی حسین سلوات باوا دے بلو 14 علماء دے او فاضلہ بی بی تے جدو واسوی امت دے پئیے ہائے وارث پاگوی نبوت دی او بی بی ٹوروی کچاری گئی تے تخت دی مالکہ او ہائے تخت اگے تے بہوں دیر کھلوتی رہیے انج کسے بھی نہیں آکھیا بے وانج زہرا او بی بی کھلی تھک گئی شب شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جملہ مومنین حاضرین آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حضور، اور بالاخص اس پرسہ اور تعزیت کو پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے حضور۔ مولا اس پرسہ اور تعزیت کو قبول و منظور فرمائیے، ہم سب کو اس کا اجر عظیم عنایت فرمائیے۔ جو بھی ہم سب کی حوائج شرعیہ ہیں پروردگار کے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ، رزق میں برکت اور وسعت، جملہ مومنین حاضرین آپ سب کی حوائج شرعیہ پروردگار بحق کے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برعظمت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ شبیر نے